عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید هو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی سلام علیکم، آپ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ مبارک رمضان سے مخصوص پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم آپ حضرات کے سامنے ماہ مبارک رمضان سے جتنے بھی احکام شرعی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس فلم کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 8ویں قسط میں یہ بیان کیا تھا کہ کون کون سی چیز مبطلات روزہ ہے اور مفطرات روزہ ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ایک اور بحث بیان کی جاتی ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، اور وہ چیز ہے کہ خدا اور رسول کے اوپر تہمت کا لگانا، یعنی کوئی شخص حالت روزہ میں ہو اور وہ یہ کہہ دے کسی ایسے فعل کی نسبت یا پھر کسی کام کی نسبت یا پھر کسی الفاظ کی نسبت، کسی جملے کی نسبت کہہ دے کہ ہاں پیغمبر اسلام نے کہا، یا پھر پیغمبر کے اوپر کچھ گالی وغیرہ دے دے، یا پھر خدا کو الٹے پلٹے بول دے، یا پھر خدا کے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی کے گھر میں اگر بیمار کوئی ہو جاتا ہے، یا پھر مثال کے طور پہ کہ کوئی انسان کے گھر میں اگر کوئی لڑکا مریض ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو وہ فوراً خدا کے اوپر بھی انگلی اٹھانے سے نہیں گریز کرتے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں خدا کے اوپر ایک تہمت ہے، بہتان ہے، اور ایسی صورت میں انسان کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ دوسری ایک بحث یہ ہے کہ کیا ائمہ علیہم السلام کے اوپر بھی کچھ ایسے الفاظ کا کہہ دینا کہ جو انہوں نے بیان نہ کیا ہو تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ ہاں، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ ائمہ علیہم السلام کے طرف نسبت دینا ایسے ہے کہ جیسے پیغمبر کی طرف نسبت دینا، اور پیغمبر کی طرف نسبت دینے کا معنی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف کسی بات کو نسبت دے رہا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت دینا حالت روزہ میں کیا انسان کا روزہ باطل کر دیتا ہے؟ ہاں، احتیاط واجب کی بنیاد پہ انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ دوسرے جتنے بھی انبیاء ہیں و رسول ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر دوسرے دیگر ائمہ علیہ السلام کی طرف اگر وہ نسبت دے رہا ہے تو اس بنیاد پہ بھی، احتیاط واجب کی بنیاد پہ بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چاہے وہ شخص اپنے اشارہ اور کنایہ کے ساتھ پیغمبر کی طرف، خدا کی طرف نسبت دے، ائمہ علیہ السلام کی طرف نسبت دے، یا پھر کسی انسان نے کسی بات کو کہا ہو، جھوٹی بات کہی ہو، اور وہ ان صاحب سے، روزے دار سے اگر تائیدیہ مانگیں اور وہ تائید کر دے رہے ہیں تو ان کا تو روزہ باطل ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں ان کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بحث یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فعل کر رہا ہے، کنایے کے ساتھ انجام دیا یا پھر کسی فعل کو انجام دیا، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی فعل بد، قبیح، سرزد ہو جائے تو وہ اپنے اس فعل کو، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ائمہ علیہم السلام کا یا رسول خدا کا سہارا لیتے ہیں،
اور ایسی صورت میں بھی اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے، فعل بد کر رہا ہے جو ائمہ علیہم السلام نے انجام نہ دیا ہو، لیکن پھر بھی وہ اگر اس فعل کو انجام دے رہا ہے، یعنی اس فعل کی نسبت اگر پیغمبر کے طرف، خدا کے طرف یا ائمہ علیہم السلام کی طرف دے رہا ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی فعل کو، کسی بات کو کہے اور صائم اس چیز کو بیان کرے اس غرض سے کہ میں اس کی رد کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک بہت مشہور شعر ہے یزید کا کہ لعبت بنی ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے یعنی رسول خدا نے یہ کھیل کھیلا تھا، پیغمبر اسلام نے ایک کھیل کھیلا تھا حکومت کو اختیار کرنے کے لیے، ورنہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی اور نہ کوئی خبر پروردگار کے طرف سے نازل ہوا تھا۔ ایسی صورت میں انسان اگر بیان کر رہا ہے تو اس کا تو روزہ باطل ہے، لیکن کوئی شخص اگر اس چیز کو رد کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے، نقض کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔